وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی نقصان پہنچتا ہے، دعانا، تو وہ ہمیں پکارتا ہے، لجنبہ ہی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، او قائدن، بیٹھے ہوئے بھی، او قائمن، کھڑے ہوتے ہوئے بھی، یعنی ہر اس وقت اللہ، یا اللہ مدد، یا اللہ خیر، اے اللہ بھلائی فرما، اے اللہ یہ مصیبت ہٹا دے. اب اللہ اس کی زبان سے اترتا ہی نہیں. فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب ہم ان سے ہٹا دیتے ہیں اس کی تکلیف جس میں وہ ہوتا ہے، مرہ، اب گزرتا ہے، کأن لم یدعونا الی ضر مسہ، جیسے اس نے کبھی کسی تکلیف میں ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. اب یہ گزرتا ہے کا مطلب یہ ہے، اصل میں انسانی جو سوچ کا نقشہ پیش کیا گیا نا، آپ کسی کے پاس گئے، اس سے کوئی کام کرایا، اگلی دفعہ وہاں سے آپ کا گزر ہوا، وہ بیٹھا ہوا ہے، آپ نے مڑ کبھی نہیں دیکھا، آنکھیں چار بھی ہوئیں تو آپ نے موڑ لی. یہ رویہ یہ ہمارے ساتھ اختیار کرتا ہے جیسے اس نے ہمیں جانتا ہی نہ ہو، کبھی کوئی کام ہی نہیں پڑا تھا ہم سے، کبھی کوئی سلام دعا ہی نہیں تھی. کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اس طرح مزین کر دیا جاتا ہے بے باک لوگوں کے لیے ان کے ان اعمال کو جن میں وہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان اعمال میں ان کی پکڑ میں آ گئے ہوتے ہیں، ان کے گھیرے میں آ جاتے ہیں. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اب یہ ایک فرد کا کریکٹر ہے، جب کسی پوری قوم کا ایسا کریکٹر بن جائے، یا ایسے ہی لوگ ان کے حکمران بن جائیں اور اوپر سے لے کے نیچے تک یہ قبضہ گروپ پوری قوم کے اوپر قبضہ کر لے، تو پھر ان بستیوں کو ہم نے کتنی ایسی بستیوں کو پہلے ہم نے ہلاک کیا ہے. لما ظلموا، جب وہ ایسے ظالم بنے. وجاءتهم رسلهم، اور آئے ان کے پاس ان کے رسول بالبینات، کھلی نشانیاں لے کے، وما كانوا ليؤمنوا، تو وہ نہیں ہوئے ایمان لانے والے. كذلك نجزي القوم المجرمين، اس طرح ہم مجرموں کی قوم کو بدلہ دیتے ہیں. ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم، پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین کی جانشینی دے دی. بڑی بڑی قومیں چلی گئیں، آج اس زمین کے اوپر تم بیٹھے ہوئے ہو، کوئی پلاٹ لے کے، کوئی جو ہے کھیت لے کے، کوئی زمین لے کے، کوئی صنعت لے کے، کوئی کاروبار لے کے، اب تم بیٹھے ہو. لننظر کیف تعملون، ان کا عمل تو ہو چکا امتحان، اب تمہیں ہم دیکھیں گے تم کیا عمل کرتے ہو، تم اس پر کتنے پورے اترتے ہو. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری وہ آیات پڑھی جاتی ہیں جو کھول دینے والی ہیں حقائق کو، آنکھیں کھولنے والی. قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، وہی بات، نقطہ نظر کا مسئلہ ہے. جن کا ہماری ملاقات پر یقین ہی نہیں ہے یا امید نہیں ہے انہیں ہم سے ملنے کی، انہوں نے کہا ائت بقرآن غیر ھذا، اے نبی آپ اس قرآن کی جگہ کوئی دوسرا قرآن لے آئیے، او بدل ہو، یا خود اسے بدل دیجئے. یعنی پہلی بات دوسرا لے آئیے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے کہیے کہ یہ جو آپ نے احکام اتارے ہیں یہ بہت مشکل ہیں، ان پر عمل کرنا پھر ہمارے سارے نظام کو تباہ کر دیتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے، اس میں کچھ نرمی کیجئے، کچھ چھوٹ دیجئے، کچھ ہمارے لیے آسانی کیجئے، دوسرا قرآن بھیجئے، یہ بہت ریجڈ ہے. اور اگر اللہ یہ نہ کرے تو آخر جو بھی کوئی نمائندہ ہوتا ہے کسی کا، اس کے پاس کچھ نہ کچھ تو اختیار ہوتا ہی ہے، آپ خود ہی اس میں تبدیلی کر لیجئے، کچھ ہماری مان لیجئے، کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں. چلیں ہم آپ کی پانچوں نمازیں مان لیتے ہیں، آپ 360 نہیں مانتے تو 180 تو مان ہی لیجئے نا. کم یہ کب ہوا ہے کہ کسی کی پوری بات مانی جائے؟ تو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. آپ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیجئے. سیرت النبی میں یہ مرحلہ کب آیا ہے؟ دیکھیں یہ بڑی ایک تدریج ہے مکی دور کی. پہلا جو 3 سالیں کسی نے کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، کوئی سزا نہیں ہے ایمان لانے والوں کو، سارا زور ہے حضور پر، اور زور ہے کریکٹر اسیسینیشن کا. یہ مجنون ہیں، یہ دیوانے ہیں، یہ مسحور ہیں، یہ ادھر غار حرا میں جا کے بیٹھتے تھے، ادھر کوئی ان پر اثر ہو گیا ہے، یا جو آج کل جیسے کہتے ہیں وظیفہ الٹا پڑ گیا ہے تو یہ اس طرح کی باتیں کرنے شروع ہو گئے ہیں. یہ حضور کی ول توڑنے کی کوشش تھی کہ آپ کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، آپ اسے چھوڑیے، ہم تو اسے پاگل پن سمجھتے ہیں. اور اس سے امید تھی کہ یہ بیانیہ چل جائے گا، لوگ ان کے پاس نہیں آئیں گے. یہ 3 سالوں کے بعد اندازہ ہوا کہ بلال آ گئے، بھئی یہ تو ہمارے بارود خانے میں آگ لگ گئی ہے، اب ان کو بناؤ نشان عبرت تاکہ کوئی اور ان کے نزدیک نہ آئے. یہاں سے وہ فزیکل پرسیکیوشن کا دور شروع ہوا ہے، اور جس میں وہ آپ پڑھتے ہیں سارا دیکھتے انگاروں پہ لٹانا، یہ چلا. اور اس میں بھی جو خاندان جن کے برادری تھی پیچھے ان کے ساتھ نہیں کر سکے، یہ جو غریب غربا تھے یا جن کی برادری نہیں تھی ان کے ساتھ ہوا ہے. پھر وہ مرحلہ آیا جب حضور کے ساتھ انہوں نے سودے بازی کی کوشش کی ہے کہ آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، یعنی آپ کو ہم اپنی اشرافیہ میں شامل کر لیتے ہیں نا، آپ نے اپنی ورتھ پروو کر دی ہے تو اب آئیں حصہ لے لیں.
جیسے ہمارے ہاں پہلے تو صرف سیاستدان ہوتے تھے اور ان کے ساتھ فوجی ہوتے تھے، بعد میں عدلیہ بھی شامل ہو گئی، تو ہم آپ کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں، ٹرائکا بنا لیتے ہیں، تو آپ کو بادشاہ چاہیے وہ دے دیتے ہیں، خاندان کسی میں خاندان میں شادی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ کو ہم اپنا والا سٹیٹس دے دیتے ہیں، جہاں چاہیں شادی، مال و اسباب چاہیے وہ دے دیتے ہیں۔ تو یعنی یہ کام چھوڑیے، یعنی آپ کی اگر سوچ یہ ہو کہ یہ سارا کام اپنی ذات کے لیے کیا جا رہا ہے تو اس سے بڑی آفر تو کوئی ہو نہیں سکتی نا۔ پھر تو اس کے بعد بندہ انقلاب کو ذرا کنارے رکھ کر تو چلیں، اور کچھ نہیں تو کینیڈا جا کے سیٹل ہو جائے، رستہ تو نکل آیا، کھل گیا آپ کے لیے، صورت بن گئی۔ لیکن یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی لات ماری ہے، اور بلکہ جب ابو طالب کی طرف سے بہت زیادہ پریشر آیا اس پر کہ اس سے بہتر پیکیج اور کیا ہو سکتا ہے، اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ پھر بہت سختیاں آئیں گی، تو اس کے جواب میں حضور نے فرمایا تھا کہ یہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے میں چاند رکھتے ہیں، چاند رکھنے کا مطلب یہ نعمتیں، یہ سہولتیں، یہ سارا کچھ، اور سورج رکھنے کا مطلب تکلیفیں اور اذیتیں، تب بھی میں یا تو اس کام کو کرتے کرتے جان دے دوں گا یا اس کام کو کامیاب کر کے چھوڑوں گا۔ یہ کوئی کمپرومائز ہو نہیں سکتا، سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے، بلکہ تیسرا مرحلہ ہے۔ پھر چوتھا ہے کہ جو آپ کو پروٹیکشن دے رہے ہیں، اس وقت ریاستیں تو نہیں تھیں جو اپنے شہریوں کو پروٹیکشن دیں، قبیلہ ہوتا تھا جو پروٹیکشن دیتا تھا۔ تو بنو ہاشم کے آپ چشم و چراغ ہیں، وہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں اس سے غرض نہیں ہے، وہ اپنے فرد کو پروٹیکشن دینا وہاں کی روایت ہے۔ اس روایت میں ابو طالب ان کو پروٹیکشن دے رہے تھے کہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے جو باقی قبائل تھے انہوں نے جمع ہو کے فیصلہ کیا بنی ہاشم سارے کے سارے کو شعب بنی ہاشم میں جو ہے وہ سوشل بائیکاٹ کا نشانہ بنایا جائے۔ اس کے بعد پھر جو صورت بنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی جسے عام الحزن کہتے ہیں، سن 10 نبوی کو ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو قبیلے کی قیادت چلی گئی ابو لہب کے پاس، وہ پروٹیکشن گویا رجیم ہی چینج ہو گئی۔ نمبر 2 بات ہو گئی جی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ساتھی تھیں ہر دکھ سکھ کی، ان کی وفات ہو گئی، اور اسی سال جو ہے طائف کا واقعہ بھی پیش آ گیا۔ وہ کیوں پیش آیا؟ اس لیے کہ اب مکے میں تو رہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو کوئی سیکنڈ آپشن کے طور پہ حضور نے طائف کو کھنگالا، وہاں سے وہ ہو گیا۔ یہ موقع ہے جب اس اللہ کی طرف سے پھر اسپیشل پروٹیکشن شروع ہوئی ہے۔ اس کے بعد ایک دفعہ ابو جہل نے کوشش کی حضور کی طرف بڑھنے کی، پھر پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا ایک ایسی مخلوق ہمارے درمیان حائل ہو گئی کہ مجھے لگا کہ مجھے جلا دیں گے، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا۔ یہاں سے اس اسپیشل پروٹیکشن کا دور شروع ہوا۔ لیکن اب انہوں نے جو ایک نیا طریقہ اختیار کر لیا وہ تھا یہ والا کہ دیکھیں آئیں بیٹھیں، ہم کچھ آپس میں پیچ اپ کر لیتے ہیں، کوئی باتیں آپ کی مان لیتے ہیں، کچھ آپ ہماری مان لیں۔ یہ سب سے زیادہ خطرناک تھا۔ اس کی حقیقت جا کے سورہ بنی اسرائیل میں کھلے گی کہ یہ کتنا خطرناک تھا۔ اب ظاہر ہے آپ کا اپنا کوئی پیکج ہو تو اس میں آپ کمی بیشی کر سکتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا ایجنڈا ہو تو اس میں آپ کیسے کمی بیشی کر سکتے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی دوسرا قرآن لے آئیں یا اسے تبدیلی کرنا مان لیں۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، نبی فرما دیجئے یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے اس میں کوئی تبدیلی کر دوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو خود پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا گیا ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی، اور میں ڈرتا ہوں کہ میں اپنے رب کی اگر نافرمانی کروں گا عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب مجھے بھی لپیٹ میں لے لے گا۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، اے نبی نے بتائیے اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا میں اس کی تلاوت کر کے تمہیں نہ سناتا۔ یہاں کتنے حکیم مر گئے ہیں، ایک نسخہ کسی کو نہیں بتاتے، تو میں اتنی قیمتی باتیں تمہیں مفت میں، یہ آخر اس کے انٹلیکچوئل رائٹس پہ تو میرے ہوتے نا، میں ہی کیوں تمہیں دیتا؟ ایک کورس کراتا، اس کی فیس رکھتا اچھی بھلی، کم از کم کوئی 4 پیسے مجھے بھی ملتے، تو یہ میں تمہیں مفت سناتا۔ ولا ادراکم بہ، اور میں اس کی تمہیں در کی نہ لگنے دیتا، اس کا تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دیتا کہ یہ کیا ہے۔ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں اس سے پہلے تمہارے اندر ایک عمر گزار چکا ہوں۔ 40 سال کوئی تھوڑی عمر تو نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ایمبیشیس شخص ہو، مطلب اس کو لیڈر بننے کا شوق ہو یا اسے کوئی اور اس کی خواہشات ہوں، 40 سال میں ظاہر نہیں ہوں گی۔ تم نے کوئی مجھے لیڈر بننے کے شوق میں مبتلا کوئی تقریریں کرتے آگے پیچھے دیکھا ہو تو چلیں میں مانوں کہ بھائی تمہیں شبہ ہو گیا ہے۔ کوئی مجھے کوئی اولیائی کا شوق ہو کہ میں کوئی کرامتیں کرنے کا شوقین ہوا ہوں تو اس سے چلیں، یہ اس طرح کی بات تم نکال لو۔ میں تم میں عمر بسر کر چکا ہوں، یہ میرا شعبہ نہیں ہے۔ میں تو تنہائی پسند جا کے غار ہرا میں بیٹھا کرتا تھا، مجھے تم سے کوئی وہ مسئلہ نہیں۔ یہ تو اوپر سے حکم آیا ہے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ بھاری ذمہ داری مجھے ادا کرنی پڑ رہی ہے، لا کے تمہارے سامنے بات رکھ رہا ہوں۔
فمن अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे, और कज़्ज़ब बिआयातिही, और अगर वो सच कह रहा हो तो उससे बड़ा जालिम कौन है जो उसकी आयत को झुटलाए। इन्नहु ला युफ्लिहुल मुजरिमून, ऐसे मुजरिमों का अल्लाह ताला भला नहीं करता। व याबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यज़ुर्रुहुम वला यनफ़उहुम, और वो अल्लाह को छोड़कर उनकी इबादत करते हैं जो न उनको कोई फ़ायदा पहुँचा सके न नुकसान कर सकें। व यक़ूलून हाउलाए शुफ़ाआउना इंदल्लाह, और कहते हैं कि अल्लाह के हाँ ये हमारी सिफारिश करेंगे। कुल अतुनब्बिऊन अल्लाह बिमा ला यालमु फिस समावाति वला फिल अर्द, इनसे कहिए तुम अल्लाह को उसकी खबर देते हो जिसको वो तो आसमानों और ज़मीन में कहीं भी नहीं जानता। ये क्या चीज़ तुम निकाल के ले आए हो। सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून, वो पाक है और बुलंद है उस शिर्क से जो तुम कर रहे हो। वमा कान अन्नासु इल्ला उम्मतन वाहिदा, और लोग नहीं थे मगर एक ही तरीके पर थे। ये सूरह बकरा में भी हम पढ़ आए हैं। फ़ख्तलफ़ू, फिर उन्होंने इख्तिलाफ़ किया, यानी तौहीद के रस्ते में शिर्क की आलाइश शामिल की। वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिका, और तेरे रब की तरफ से अगर एक बात तय न होती, वो अजल मुसम्मा जो है, हर उम्मत की एक अजल है, वो अगर न होता, लकुज़िया बैनहुम, तो उनके दरमियान फ़ैसला हो चुका होता, फ़ीमा फ़ीहि यख्तलिफ़ून, जिन चीज़ों में वो इख्तिलाफ़ करते रहे हैं। वयक़ूलून लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिन रब्बिही, उनका मुतालबा ये भी है कि इन पर इनके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतरी, कोई मोज़ा, कोई ज़िंदा जो है ना वो गाबन ऊँटनी क्यों नहीं आ गई। फ़कुल इन्नमल गैबु लिल्लाहि, तो इनसे कहिए गैब सारे का सारा अल्लाह ही के पास है। फ़ंतज़िरू, इंतज़ार करो, तुम्हें लग पता जाएगा। इन्नी माकुम मिनल मुंतज़िरीन, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करने वालों में से हूँ। व इज़ा अज़क़ना अन्नास रहमतम मिन बाद ज़र्रा मस्सतहुम, और जब लोगों को हमारी तरफ से कोई रहमत पहुँचती है उस तकलीफ़ के बाद जिसने उन्हें पकड़ रखा हो, मुश्किल हालात के बाद जब उन्हें सहूलत के दिन मिलते हैं, इज़ा लहुम मकरुन फ़ी आयातिना, अब उन्हें सूझती है हमारे आयात में मकर व फ़रेब करना। जब बुरे दिन होते हैं उस वक्त अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह इस मुसीबत से निकाल, और जब दिन अच्छे आते हैं बयाशी करना चाहते हैं तो वो जिन चीज़ों से हमने रोका हुआ है तो फिर वो मछली पकड़ने के तरीके निकालते हैं। कुलिल्लाहु अस्रा मकरा, इनसे कहिए कि अल्लाह ताला सबसे तेज़ तदबीर करने वाला है। इन्ना रुसुलना यक्तुबून मा तमकुरून, जो तुम तदबीरें प्लानिंगें मंसूबे कर रहे हो, हमारे जो एलची तुम्हारे पास, रसूल पैगंबर तुम्हारे पास हैं, वो लिखते जाते हैं सब। हुवल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहर, वही अल्लाह है जो तुम्हें सैर कराता है खुश्की और तरानी, फेरता है तुम्हें पानी में भी और ज़मीन पर भी चलाता है। हत्ता इज़ा कुंतुम फिल फुल्क, अब ये एक मिसाल दी है, और यानी ये कि जो अल्लाह का अज़ाब है वो अचानक आता है। जो बात समझाई जा रही है वो ये है, तुम अपने मज़ूई में पड़े होते हो कि अल्लाह का अज़ाब आ जाता है। उसका एक नक्शा ये है, हत्ता इज़ा कुंतुम फिल फुल्क, यहाँ तक कि जब कभी तुम में से कोई लोग कश्ती में सवार होते हैं, यानी वो पिकनिक पे जा रहे हैं, ये नक्शा वो है। वह जरैना बिहिम बिरीखिन तय्यबतिन, और वो कश्ती लेके उन्हें चल रही होती है एक बड़ी तैयब हवा, यानी बहुत ही जैसे कहते हैं जैसे वो ब्रीज़ चल रही हो, बड़ी खुशगवार हवा, उसमें चल रहे होते हैं। वह फ़रहू बिहा, और वो उस पर इतरा रहे होते हैं, अटकेलियाँ कर रहे होते हैं। आप वो चश्मे तसव्वुर से सोचिए जैसे जहाज़ के अरशे पर वो खेल कूद रहे हैं। जाअतहा रीखुन आसिफुन, अचानक आती है जखड़ तेज़ हवा। वजाअहुमुल मौज मिन कुल्ल मकान, ज़ाहिर है समंदर में हवा चली तो फिर मौजें भी आएंगी, हर तरफ से मौजें वो उठ खड़ी होती हैं। वज़न्नु, अब उन्हें यकीन हो जाता है, अन्नहुम उखीत बिहिम, के वो इस तूफ़ान में घिर गए, अब ये बच नहीं सकते, कश्ती डूबे ही डूबे। अब क्या करते हैं, सारी अय्याशी भूल गए, सारे जो भी उनके वो अरमान थे वो निकल गए। अब उन्होंने किया दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, वो पुकारने लगते हैं, दुआएं करने लगते हैं अल्लाह से, गिड़गिड़ाते हुए, अपनी सारी इताअत अल्लाह की तरफ मोड़ते हुए। लइन अंजैतना मिन हाज़िही, अल्लाह अगर इस मुसीबत से तूने हमें निजात दे दी, लनकूनन्ना मिनश शाकिरीन, हम लाज़मन शुक्रगुजारों में से हो जाएंगे। फलम्मा अंजाहुम इज़ाहुम यबगून फिल अर्द बिगैरिल हक़, और जब हमने उन्हें बचा लिया, अब वो हैं ज़मीन में बगावत मचाते फिरते नाहक। या अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्नमा बग़युकुम अला अनफुसिकुम, तुम्हारी इस बगावत का वबाल तुम्हारे ही ऊपर है, अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ेगा इस बगावत से। मताल हयात दुनिया, ये दुनिया की ज़िंदगी कितनी सी है, इसका ये बर्तन है, सामान है, इसके चंद दिनों की ये सारी सहूलतें हैं। सुम्मा इलैना मर्जिउकुम, फिर हमारी जनाब में तुम्हारा लौट के आना है। फनुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, तो जो तुम किया करते थे हम तुम्हें बताएंगे। इन्नमा मसलुल हयात दुनिया का माइन अंजलनाहु मिनस समा, दुनिया की मिसाल ऐसे ही है, यानी ये ज़िंदगी जिसको तुम मुतमईन होकर बैठे हुए हो, ये इसका एक साइकिल है।
جیسے کہ ایک سائیکل فصلوں کا تمہارے سامنے ہوتا ہے. تو دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم نے اتارا آسمان سے پانی، فاختلط بہ نبات الارض، اس سے زمین کی جتنی نباتات ہے وہ مل جل کے اس نے سبزے کی صورت اختیار کر لی. مما یاکل الناس، جس سے لوگ بھی کھاتے ہیں، یعنی اناج پیدا کرتے ہیں، گندم ہے، چاول ہے. والانام، اور چوپائے بھی کھاتے ہیں، ان کا چارہ بھی اسی سے نکلتا ہے. حتیٰ یعنی اب یہ درمیان میں تو وہ آخری بات کہہ دی. اب دوبارہ یعنی وہ جب بارش ہوئی اس سے زمین اپچی اور وہ سبزہ ظاہر ہوا. حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفہا، یہاں تک کہ زمین نے جب پوری طرح اپنی رونق پکڑ لی، وہ فصل لہلانا شروع ہو گئی. وزینت، اور وہ ڈیکوریٹ ہو گئی، مزین ہو گئی، اس کی چمک اس کے اندر گویا آ گئی. وظن اہلہا، اور اس کے جو کھیتی والے تھے، زمین کے جو وارث تھے، انہیں لگا انہم قادرون علیہا، کہ وہ اب اس پر قادر ہیں. یعنی یہ کہ فصل تیار ہے، اب ہم نے فصل حاصل کرنی ہے، پورے سال کا غلہ ہے. یہ دوسری مثال ہے اللہ کا عذاب اچانک آنے کے، 99 پہ رن آؤٹ ہونے کی. کہ ایک ہاتھ رہ گیا تھا، ایک رن رہ گیا تھا نا سینچری بنانے کو، وہاں جا کے نقصان ہو گیا. انہم قادرون علیہا، کہ لوگ اب سمجھ رہے ہیں کہ یہ سارا غلہ ہم سمیٹ لیں گے. اتاہا امرنا لیلن او نہارا، ہمارا حکم پہنچا دن کو یا رات کو. فجعلناہا حصیدن، ہم نے کر دیا اس کھیتی کو کٹی ہوئی. کأن لم تغن بالامس، جیسے کل تھی ہی نہیں، ساری رونق ختم ہو گئی. یہ کیا مثال دی ہے؟ یہ زندگی جس کی گہما گہمی میں تم الجھے ہوئے ہو، اور یہ جب اپنے جوبن پہ پہنچتی ہے تو اچانک ہمارا حکم آ جاتا ہے. ہو سکتا ہے ہم کاروبار جو کچھ جس مستی میں بھی ہوں، اچانک کوئی تھوڑا سا بخار ہوا، 2 دن 4 دن جا کے ٹیسٹ کرایا، معلوم ہوگا جی پتہ نہیں 4 سٹیج کو کینسر پہنچا ہوا ہے. ساری زندگی کے مزے ختم ہو گئے. یہ ہے یہ زندگی، تم اس پہ ریچھ کے بیٹھے ہوئے ہو. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اس پہ مطمئن ہو گئے ہو. وَرَضُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی اس زندگی پہ راضی ہو گئے ہو. یہاں تو یہ ہوتا ہے، تمہارے سامنے ہوتا ہے، کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس طرح ہم آیتیں کھول کے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں. وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ، یہ تو تباہی کا راستہ ہے. اللہ بلاتا ہے سلامتی کے راستے کی طرف. تم محفوظ ہو، مر کے بھی محفوظ ہو، کوئی تمہارا نقصان نہیں. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ، جن لوگوں نے بھلائی کی ہے، نیک اعمال کیے ہیں، ایمان لایا ہے، عمل صالح کیے ہیں، ان کے لیے بھلائی ہے بدلے میں. وَزِيَادَةٌ، بلکہ مزید بھی ہے، اضافہ بھی ہے، اور بھی ہے. وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، ان کے اوپر چڑھی ہوئی نہیں ہوگی، ان کے منہ پر نہ سیائی اور نہ ہی رسوائی. یہ جو ترجمہ کیا نا چڑھی ہونا، اس کا ایک ہوتا ہے نا کہ کسی کے اوپر مل دینا سیاہی، جیسے وہ کہتے ہیں کسی کو منہ کالا کر کے کھوتے پہ بٹھانا، یہ تو اوپر سے کالا کیا جاتا ہے. چڑھے ہونے کا مطلب ہے جسے ہم آج کل کہتے ہیں پلانا، کہ لکڑی کو تیل پلا دینا، یعنی وہ اندر گھسی ہوئی ہوگی، ان کا چہرہ ہی سیاہ کالا ہوگا، یہ مطلب ہے. اولئک اصحاب الجنہ، یہ جن کے پر نہ سیاہی ہوگی چڑھی ہوئی اور نہ رسوائی ہوگی، یہ جنت والے ہوں گے. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے. والذین کسبوا السیئات، اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی ہیں، جزاء سیئات بمثلھا، ان کو بدلے میں اتنی ہی سزا ملے گی جتنی انہوں نے غلطی کی ہے. یعنی 10 گنا نہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ مزید بھی دے گا، ان کو اتنا ہی سزا دے گا جتنی کہ وہ حقدار ہیں. وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، ان کے اوپر ذلت مسلط ہوگی. مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، اللہ کے مقابلے میں کوئی انہیں بچانے والا نہیں ہوگا. كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا، ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے کسی اندھیری رات کا کوئی ٹکڑا ہو جو ان کے چہرے کو ظاہر کر رہا ہو. گپ اندھیرا جیسے ہوتا ہے کالا، اس طرح ان کے چہرے ہوں گے. اولئک اصحاب النار، یہ دوزخ والے، آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے. ویوم نحشرہم جمیعا، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا. نقول للذین اشرکوا مکانکم، ہم فرمائیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے، اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ، مت ہلو، ادھر ہی کھڑے ہو جاؤ، اسٹینڈ سٹل. انتم و شرکاؤکم، تم بھی اور تمہارے شریک بھی جن کو تم پکارا کرتے تھے، وہ بزرگ، بے شک بزرگ ہوں، اولیاء ہوں، ادھر رکو. فزیلنا بینہم، تو ہم ان کے درمیان تعلق کو زائل کر دیں گے. یہ یک طرفہ تعلق تھا، یہ 2 طرفہ تھا ہی نہیں. یہ انہوں نے ان کے ساتھ تعلق جوڑا ہوا تھا، انہوں نے تو ان کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کی ہی نہیں تھی.
لہذا وہ تعلق ختم ہو جائے گا. یہ اس کا نقشہ سورہ بقرہ میں آ چکا ہے. وہ اعلان برات کریں گے ان سے. وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے. اب فرض کریں عیسیٰ علیہ السلام کیا یہ کہیں گے اب عیسائیوں کے بارے میں کہ میں نے ان کو یہ سکھایا تھا اور یہ میری عبادت کرتے تھے؟ کہہ ہی نہیں سکتے. وہ بھی تو اسی طرح تمام بزرگان دین کے بارے میں سوچ لیجئے، جن کے بارے میں لوگوں کی توقع ہے کہ کشتی پار لگائیں گے، وہ تو انکار کر دیں گے ہم نے تو ان کو یہ نہیں سکھایا تھا. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، تو ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ بطور گواہ کے کافی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا کہا تھا؟ اللہ تو گواہ ہے کہ میں نے جو ان سے کہا تھا تو صرف یہی کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرنا، باقی تو انہوں نے خود گڑھا ہے. ان کننا عن عبادتکم لغافلین، اور ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے، ہمیں کیا پتا ہمارے پیچھے تم کیا کر رہے ہو، ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اس طرح اللہ تعالیٰ جانچ لے گا ہر جان کو جو اس نے پہلے کیا تھا، سب ایگزامن ہو جائے گا. وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ، اور وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی جناب میں جو سچا مولا ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو افتراء انہوں نے کیا تھا، یعنی جو فلسفے بنائے تھے مشرکانہ، جو اوہام گڑے تھے، وہ سب ان سے غائب ہو جائیں گے. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے نبی ان سے پوچھو کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے؟ خود سوچو. ام من یملک السمع والابصار، کون سماعت اور بصارت کا مالک ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اور وہ کون ہے کہ جو مردے سے زندے کو نکالتا ہے اور زندے کو مردے سے نکالتا ہے؟ ومن یدبر الامر، اور کون تدبیر امر کرتا ہے، کائنات کا نظام چلانے کا اہتمام اور انصرام کون کرتا ہے؟ فسیقولون اللہ، تو وہ لازماً کہیں گے اللہ. ایک لمحہ، یعنی جو مشرکین مکہ تھے یہ تمام کام اللہ ہی کی طرف منسوب کرتے تھے، بلکہ یہ کہ آسمان اور زمین کس نے بنایا یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ نے بنایا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، لیکن آج جن لوگوں سے آپ کا پالا ہے وہ کہتے ہیں یہ سارا خود بخود بنا. یہ فرق ذہن میں رکھیں، اور ان سے پوچھیں یہ رزق کون دیتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، وہ تھوڑی وہ اللہ کی طرف، یہ تو نظام ہستی ہے جو چل رہے ہیں، قوانین قدرت ہیں جن کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو آج کی جہالت جو ہے وہ اس جہالت سے بڑھ کر نہیں ہے. وہاں کسی نہ کسی درجے میں تو اللہ کا تعارف تھا، اب تو سرے سے نہیں ہے. فَقُلْ أَفَلَا، یعنی کس بنیاد پر، یہاں تو ایک بنیاد ہے نا کہ یہ آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنایا، اس بنیاد پر آپ اگلی بات کر رہے ہیں. آج والوں سے آپ کس بنیاد پر بات شروع کریں گے؟ تو پوری یہ ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، کہ آپ کو پورے اپنے جو استدلال ہے اسے نئی بنیاد پر اٹھانا پڑے گا. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو کیا تم اس سے ڈرتے نہیں؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہ تمہارا وہ رب ہے اللہ جو سچا رب ہے. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، تو حق کے بعد سوائے گمراہی کے کیا باقی بچتا ہے؟ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، کہاں سے تم الٹائے جاتے ہو؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اسی طرح تیرے رب کی بات ثابت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو نافرمان ہیں کہ وہ ایمان نہیں لاتے.